سماج کی حقیقت سے روبرو کراتے ہوئے پیش خدمت ہے ایک نیا افسانہ۔ جی 5 سال بعد نہیں، 5 صدیوں بعد ایک بار پھر شہنائی گونجی، ڈھولک کی تھاپ پر سکھیوں نے بیا کے گیت گائے، ہاتھوں میں مہندی رچائی، مانگ میں افشاں سجی، اور پھر ایک بار سرخ جوڑا پہنا کر مجھے دلہن بنا دیا گیا۔ میں ہی دلہن نہیں بنی ہوں، سارا گھر دلہن بن گیا ہے۔ مسرتوں کی پریاں میرے آنگن میں تھرک رہی ہیں، میراثنیں ٹھمک ٹھمک کر شادیانے گا رہی ہیں، ننھے ننھے معصوم بچے خوشی سے تھرک رہے ہیں، جیسے سارے جہاں کی خوشیاں ان کے دامن میں آ گئی ہوں۔ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہے، ہر ہونٹ پر تبسم کی کلیاں چٹک رہی ہیں۔ شادی میری ہو رہی ہے، لیکن کتنی ہی لڑکیوں کے گلابی رخسار شعلوں کی طرح دمک رہے ہیں، گیتوں کے مدھر بول ان کے انگ انگ میں رس گھول رہے ہیں، کومل پلکیں شرم کے بوجھ سے جھکی جا رہی ہیں، اور وہ قوس قزح کے رنگ میں ڈوبی ہوئی تتلیاں مجھ سے اٹکلیاں کر رہی ہیں، میرے بدن کو گدگدا کر انگارہ بنا دیا ہے، لیکن ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی کوئی کرن نہیں، میری آنکھوں میں خوشی کی کوئی لہر نہیں، میرے رخساروں پر گلاب کی سرخی نہیں، میرے تصورات کے شیش محل میں کوئی روشنی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، گہرا اندھیرا۔ میرے ہونٹوں پر تازگی نہیں، خشکی ہے، میری آنکھوں میں خوشی کی چمک نہیں، غم کے سیاہ ڈورے ہیں۔ رخساروں کی آگ آنسوؤں نے بجھا دی ہے، ذہن حال کی رنگینیوں میں نہیں، ماضی کے ویرانوں میں بھٹک رہا ہے۔ امجد میری مرادوں کا پیکر، میری آرزوؤں کا مرکز، میرے خوابوں کی تعبیر، میرے ذہن کے ایوان میں سرتاپا تبسم کی نورانی کرن بنا بازو پھیلائے کھڑا ہے، جیسے پل بھر میں مجھے اپنی باہوں میں کھینچ لے گا اور میں اس کی آغوش میں چھپ جاؤں گی کہ کوئی مجھے نہ پا سکے، کسی کی آوارہ نگاہیں میرے بدن کو نہ چھو سکیں، اور کسی کی شاطر انگلیاں میرے شباب آفری جسم کو زخمی نہ کر ڈالیں، کہ سماج میں نوخیز بیوائیں ہمیشہ مشکوک نگاہوں کا مرکز رہی ہیں۔ آفری ہیں ان بیواؤں کو جنہوں نے پرانی تہذیب کو ستی کے شعلوں میں نہا کر پوتر کیا، اور اپنے پاکیزہ جسموں کو دھرتی کا اندیکھا پاپ بننے سے بچائے رکھا۔ شاید وہ لوک لجا کے کارن ستی ہوتی ہوں گی، ہائے کتنے المناک حادثے ہوتے تھے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ انسانیت خود ہی جاگ اٹھی، اور یہ رسم بھی خود ہی ستی ہو گئی، لیکن آج بھی بیوائیں ستی ہوتی ہیں ایسے شعلوں میں جنہیں دنیا کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، جنہیں کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ سہاگ اجڑ جانے کے بعد بدن سے وہ شعلے بھڑکتے ہیں کہ زندگی کے سارے اندیکھے خواب راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ محرومیوں اور نامرادیوں کی چنگاریاں نس نس میں پگھلتی رہتی ہیں اس وقت تک جب تک وہ سرد نہ ہو جائیں، اس کا وجود مٹی میں نہ مل جائے۔ پہلے عورت ایک بار شعلوں کی نظر ہو کر ستی ہو جاتی تھی، لیکن آج زندگی کا پل پل آخری سانس تک دکھوں کی آنچ میں سلگتا رہتا ہے، ہر گھڑی وہ ستی ہوتی رہتی ہے۔ ہائے یہ کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم، میں جانتی ہوں، مجھے معلوم ہے۔ 5 سال تک آگ کے دریا میں ڈوبی رہی ہوں، ایک ایک لمحہ
پرخار وادیوں میں رہ کر گزارا ہے، ایک ایک ساتھ کانٹوں کی سیج پر بتائی ہے، صدیوں تک انتظار کی آگ میں سلگتی رہی ہوں، کل تک بھی اپنی پلکوں پر انتظار کی شمع جلائے بیٹھی تھی۔ دل کہتا تھا وہ آئے گا، ضرور آئے گا، میرے خوابوں کا شہزادہ، میری زندگی کی بہار، میری مرادوں کی خوشبو۔ لیکن اس محاذ جنگ سے کون زندہ لوٹا ہے؟ کب کس کی بہاریں لوٹی ہیں؟ کب خزاں کے مرجھائے ہوئے ہونٹوں پر پھول کھلے ہیں؟ سماج کے سنگریزوں سے کب کسی نے تمناؤں کی کلیاں چنی ہیں؟ اور یہاں کب کسی کی مرادیں بر آئی ہیں؟ یہاں تو بس کٹھور دل ہوتے ہیں، مشکوک نگاہیں ہوتی ہیں، نہ تمام تشنہ افسانے ہوتے ہیں، بے سروپا تہمتوں کی داستانیں ہوتی ہیں، محرومیوں کے سناٹے اور تنہائیوں کے اندھیرے ہوتے ہیں۔ 5 سال تک تنہائی کے اندرناک اندھیروں میں انتظار کی شمع جلائے امجد کی راہ دیکھتی رہی ہوں، ایک ایک قدم کی آواز پر کیسے کیسے خیال و گمان کی پرچھائیوں سے لپٹ گئی ہوں۔ ہر روز نئے سورج کی نویلی کرنیں میرے دل کے گوشوں میں امیدوں کے چراغ جلا دیتی تھیں، لیکن شام کے سرمئی سائے میرے وجود پر محیط ہو جاتے تھے اور میں اداسیوں کے ساگر میں ڈوب کر رات بتا دیتی تھی۔ باہر شہنائی کی فضاؤں کا جگر چاک کر رہی ہیں، گیتوں کی دھنیں اپنی معراج پر ہیں، ڈھولک کی تھاپ زوروں پر ہے، بچوں کے شور و غل میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ میں سرخ ملبوس میں لپٹی اکیلی بیٹھی ہوں اور ماضی کے مزاروں سے اپنے خوابوں کا کفن نوچ رہی ہوں۔ آج جب کہ میری آرزوؤں کا سودا ہو چکا ہے، میرا وجود کسی اور کی امانت قرار دیا جانا منظور ہو چکا ہے، میں پھر بھی انجانے جذبوں کے بوجھ میں دب کر اپنے ہاتھوں میں چوری چھپے امجد کی تصویر لیے بیٹھی ہوں اور اس سے ہم کلام ہوں۔ امجد، میں نے تمہیں اپنے دیش کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا کہ ہمارے دیش کے مقدس آنگن پر دشمن کی گناہ آلود پرچھائیاں نہ پڑ سکیں، بہنوں کی عزتیں نیلام نہ ہو سکیں، معصوم بچوں کی تشنہ لب تمنائیں بے آسرا نہ ہو جائیں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ کیا پیارے دیش کی رکشا میرے ہی سواگ کی قربانی سے ہوگی۔ میں اس قربانی پر نازا تو ہوں، لیکن میرے امجد، مجھے یہ ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں کہ جن الجھی بکھری زلفوں کے تم شیدائی رہے ہو، جن ہونٹوں کو تم نے گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے، جن آتشی رخساروں پر تم اپنے ہونٹوں کی خنک مہریں ثبت کر کے مجھے آسودگی بخشنا چاہتے تھے، وہی زلفیں، وہی ہونٹ، وہی رخسار آج کسی اور کی دلجوئی کا سہارا بن جائیں گے۔ امجد، شاید تم نہیں جانتے کہ جب بیوگی کی آندھیاں مانگ کا سندور لے کر اڑ جاتی ہیں، تب عورت ہمیشہ کے لیے محرومیوں اور اداسیوں کے ساگر میں ڈوب جاتی ہے، زندگی کا حسن مان پڑ جاتا ہے، آنکھوں کا کاجل آنسوؤں کے آبشار میں بہہ جاتا ہے، نازک کلائیاں چوڑیوں سے صدا کے لیے عاری ہو جاتی ہیں، جسم سے حسین و رنگین کپڑے اتر جاتے ہیں، بیوگی کی سیاہ چادر ارمانوں کے مزار کو ڈھک لیتی ہے، گلاب کی پنکھڑیاں خزاں آلود پتیوں کا روپ دھار لیتی ہیں، رخساروں کی تابانی مدھم پڑ جاتی ہے، اور پھر میری جیسی نوخیز بیوائیں حسرت و یاس کی تصویر بنی
در و دیوار کو تکا کرتی تھی۔ امجد، تکتے تکتے میری آنکھیں تھک گئی ہیں، انتظار کی آگ نے میرے بدن کی رعنائیاں جھلسا دی ہیں، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ امجد، میں کبھی ہلکے رنگ کا دوپٹہ اوڑھ لیتی ہوں تو تند و تاں کے تیر مجھے زخمی کر دیتے ہیں۔ کبھی تازہ ہوا لینے کے لیے کھڑکی کے پردے سرکاتی ہوں تو میرے چہرے پر غیرت کے پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ کبھی کوئی نوجوان عزیز گھر میں آتا ہے تو باہر والوں کی کتنی ہی مشکوک نگاہیں اس کے آنے سے پہلے میرا محاصرہ کر لیتی ہیں۔ امجد، میری عمر ابھی ایسی تو نہ تھی کہ زندگی کی ساری خوشیاں مجھ پر حرام ہو جائیں۔ ہائے، میں کب تک یوں دکھوں کی آنچ میں سلگتی رہوں گی؟ نہ جانے کب تک میرے خوابوں کے ناسور سے ارمانوں کا لہو رشتہ رہے گا، اور آخر میں کب تک مشکوک نگاہوں کا نشانہ بنتی رہوں گی۔ اب گھر والوں نے میرے حال پر رحم کھا کر مجھے پھر دلہن بنا دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شادی میرے درد کا مداوا ثابت ہوگی اور کوئی مجھے بیوہ کے منحوس لفظ سے منسوب نہ کرے گا۔ کاش سماج کا اخلاقی معیار اتنا بلند ہو جاتا کہ کوئی کسی کو مشکوک نگاہوں سے نہ دیکھتا، تند و تاں کے تیر سے پاکیزہ جسموں کو زخمی نہ کرتا، اور سب ایک دوسرے کے لیے محبت و عقیدت کے جذبے رکھتے اور بیوہ کا بھی کوئی مقام ہوتا۔ امجد، شاید تم اس حقیقت سے واقف نہیں کہ مشرقی عورت زندگی میں صرف ایک بار محبت کرتی ہے، صرف ایک ہی مرد کو چاہتی ہے، اور پھر ساری زندگی اس کی پوجا کو اپنی زندگی سمجھتی ہے۔ میں نے بھی تم سے محبت کی، تمہیں پیار کیا، تمہاری پوجا کی، اور تمہاری پوجا کو ہی اپنی زندگی سمجھا۔ اب بھلا بتاؤ، یہ دنیا والے دوسری کی پوجا کے لیے مجبور کر رہے ہیں مجھے؟ میری ماں نے مجھے دودھ کا واسطہ دیا ہے، میرے بابا نے اپنی عزت کا حوالہ دے کر مجھے مایوں بٹھا دیا ہے۔ وہ بے قصور ہیں، سماج کے ہاتھوں لاچار ہیں کہ یہاں کسی جوان بیوہ کا گھر میں بیٹھنا بھی پاپ تصور کیا جاتا ہے۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں چاہا تھا، میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ ہاں، میں یہ دیکھ کر کبھی کبھی تڑپ اٹھتی ہوں کہ نئی نویلی دلہن اپنے پریتم کی آس میں پلکیں بچھائے راہ دیکھتی ہے، اپنے ہاتھوں پر مہندی سجاتی ہے، اپنی آنکھوں میں کاجل کی ڈوریاں کھینچتی ہے، رخساروں میں گلاب کے رنگ بھرتی ہے، ہونٹوں کی تازگی کے لیے پھولوں کے رس چراتی ہے، اور سرتاپا شاخ گل بن کر اپنے پیا کے کاندھے پر یہ کہتے ہوئے سر ٹیک دیتی ہے، آج آپ نے بہت دیر کر دی۔ امجد، میں کس کے لیے مہندی لگاؤں، کاجل کی تحریر بناؤں؟ تم نے تو اتنی دیر کر دی کہ جیسے یک بار کی کسی نے امیدوں کے سارے چراغ کو مار کر بجھا دیے ہوں۔ اب تو تمہارے دیدار کی آس بھی ٹوٹ گئی، لیکن نہ جانے کیوں کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے، میرا جی کہتا ہے کہ تم زندہ ہو، ایک دن تم ضرور آؤ گے، میری زندگی کی اجڑ چمن میں پھر کلیاں چٹکیں گی، پھول کھلیں گے، بہاریں آئیں گی، اور میں جھوم جھوم کر محبت کے نغمے گاؤں گی۔ لیکن امجد، یہ تو صرف میرے خواب ہیں، اور کب کسی کے خواب شرمندہ تعبیر ہوتے ہیں۔ میں ہی نصیب کی کھوٹی تھی کہ میں نے تمہیں پا کر کھو دیا، لیکن یہ سوچ کر صبر کر لیتی ہوں کہ تمہارے لہو سے کتنی ہی بہنوں کا سہاگ محفوظ رہا ہوگا، تمہارے ہی لہو سے کتنی ہی چراغوں کی روشنی
چراغوں کو روشنی بھی ملی ہوگی۔ جب جنگ کی آگ سرد ہو جانے کے بعد دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے سامان لوٹائے، خرچانے ادا کیے، تو میں تمہارا انتظار شدت سے کرتی رہی کہ شاید تمہیں بھی کوئی میرے لیے لوٹا دے گا، لیکن تمہیں کسی نے نہیں لوٹایا۔ ہاں، بس تمہارے بدلے ایک روح فرسا خبر ملی۔ پھر یکایک ایک آندھی امڑی اور میری ماں کا سندور، جنگ کی بھیانک ہوائیں لے اڑیں، اور میں پاگل ہو کر فضاؤں کے صحن میں چیختی رہی، تڑپتی رہی۔ لوگ میری طرف رحم بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، لیکن کوئی میرے درد کا مداوع نہ کر سکا۔ امجد، تم مجھ سے اتنی جلدی بچھڑ گئے کہ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ ہر لڑکی کسی نئے گھر میں جانے سے پہلے اپنے ذہن کے شیش محل میں کچھ خوابوں کے پیکر تراشا کرتی ہے، اپنے دل کے سبزہ میں آشاؤں کی انوکھی دنیا سجاتی ہے، اور خواب و خیال کے الٹے سیدھے خاکے لے کر پیا کے دیس میں قدم رکھتی ہے۔ میں بھی اپنے ذہن میں کیسے کیسے خاکے لیے تمہارے صحن میں آئی تھی، لیکن شاید کاتب تقدیر کو منظور نہ تھا کہ میں اپنے خاکوں میں رنگ بھر سکتی، اپنے خوابوں کی تعبیریں دیکھ سکتی، اپنی دنیا پر راج کر سکتی۔ ابھی تو میرے سرتاج، میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا بھی نہ تھا، ابھی تو میرے چمن میں کوئی پھول کھلا بھی نہ تھا۔ امجد، تم تو مجھ سے اتنی جلدی بچھڑ گئے جیسے لمحہ بھر میں بہاریں خزاؤں سے مل کر رخصت ہو گئی ہوں۔ کھڑکی سے ہوا کی ایک تیز لہر آئی اور میرے بدن کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ مجھے خبر ملی کہ بارات دیوان خانے میں آ چکی ہے، شہنائی کی گونج تیز ہو گئی ہے، سمدنیں آ رہی ہیں، سروتے بج رہے ہیں، چھالیاں کتری جا رہی ہیں، چائے کی پیالیاں کھنک رہی ہیں، قہقہے ابل رہے ہیں، چھیڑ چھاڑ کا بازار گرم ہے، میراثنیں سہاگ گا رہی ہیں، لڑکیوں نے ڈھولک پر فلمی گیت چھیڑ دیا ہے، عزیزوں کے نوجوان لڑکے جوابی کارروائی میں مصروف ہیں، لیکن یہ سارے ہنگامے خار مغیلہ بن کر میرے دل میں چبھ رہے ہیں۔ خدا را، یہ شہنائیاں بند کر دو، یہ سواگ نہیں میرے مرثی ہیں، یہ شادی نہیں ماتم ہے۔ میں امجد کی روح کو دکھی نہیں کر سکتی، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں زندگی کی آخری سانس تک اس کی رہوں گی۔ وہ نہیں تو کیا، اس کی یادیں تو ہیں، اس کی تصویر تو ہے۔ میں ساری زندگی اس کی تصویر ہی کی پوجا کرتی رہوں گی۔ میرا دل اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی اور کی ہو کر محبت کے مقدس نام کو بدنام کروں۔ جن رگوں میں امجد کا لہو دوڑ چکا ہے، میں وہ وجود کسی اور کے سپرد نہیں کر سکتی۔ یہ ایک دھوکہ ہے کہ میں دوسری شادی کے بعد اپنے غم بھول جاؤں گی۔ جب مجھے پہلی ہی شادی راس نہ آئی تو کیا ضروری ہے کہ اس شادی کے بعد بھی میرے نصیب کا زنگ چھوٹ جائے گا؟ اصل میں عورت کی دوسری شادی خوشی آسودگی کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ الزاموں اور شک و شبہات کے نشتروں سے بچنے کے لیے یہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ ان دنیا والوں نے مجھے کیا کیا نام نہ دیے۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے کیسی کیسی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ کبھی گھر کی دہلیز سے قدم نکالتی اور چند دن کے لیے کسی عزیز کے گھر چلی جاتی تو بس ایک شور اٹھ جاتا، ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ میری آنکھیں، میرا لباس اور میری چال گفتگو کے عنوان قرار پاتے، اور میں گھنٹوں اپنے کمرے میں بند پڑی سسکتی رہتی، اپنے مقدر کو روتی رہتی،
لوگوں نے میری عبادت کو بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھا ہے۔ شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ میں کسی نئے گھر کی دعا مانگتی ہوں، نئے خوابوں کی تعبیر کے لیے گڑ گڑاتی ہوں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے دیش کی حفاظت اور امجد کی زندگی کی دعائیں مانگی ہیں۔ مجھے یقین ہے میری دعائیں بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوں گی، اور ایک دن میرا امجد اپنے ہاتھ میں فتح کا پرچم لیے ضرور آئے گا۔ خدا را مجھے ان شہنائیوں کی روح فرسا آوازوں سے بچاؤ، ان گیتوں، ان نغموں سے بچاؤ۔ میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں گی، برائے خدا مجھے اس گھر سے مت نکالو۔ مجھے انہی دیواروں کے سائے میں رہ کر آخری سانس تک امجد کا انتظار کرنا ہے۔ میں دنیا کی نگاہیں سہ لوں گی، سارے الزام برداشت کر لوں گی۔ خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو کہ میں خود برف کے تودوں سے امجد کو ڈھونڈ لاؤں گی، لیکن جانتی ہوں یہ سب کچھ نہ ہوگا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ نکاح کی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں۔ قاضی جی نے کتاب کھول لی ہے، سماجی سمجھوتا لکھا جا رہا ہے۔ اس خبر نے میرے ذہن کو جھنجھوڑ دیا ہے، میرے سارے جسم میں زلزلہ آ گیا ہے، میرے خواب و خیال لرز اٹھے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے کبھی اندھیرا اور کبھی روشنی چھا جاتی ہے۔ سوچتی ہوں مقدر سے کب کسی نے لڑائی کی ہے۔ حالات سے سمجھوتا دانش مندی کی علامت ہے۔ ایسا دنیا میں بار بار ہوا ہے کہ سماج کے آگے سبھی نے سر جھکا دیے ہیں، لیکن نہیں، میں وفا کے نام پر دھبا کبھی نہ لگنے دوں گی۔ یک بارگی میرا ذہن امجد کی جستجو میں ویران وادیوں میں بھٹک گیا ہے، اور میری اشک بار آنکھیں میری انگلی میں پڑی ہوئی انگوٹھی پر جم گئی ہیں، جس کا نگ ہیرے کا ہے، ہیرا جو کبھی امرت کبھی زہر ہے۔ میرے ذہن کی وادیوں میں نئے خیال کی کرن جاگ اٹھی ہے۔ ہاں، میں امجد کو پالوں گی، ہمیشہ کے لیے پالوں گی، انہی جزیروں میں، انہی وادیوں میں جہاں امجد جا کر کھو گیا ہے۔ اب کوئی مجھے اس دھرتی کا بوجھ نہ کہے گا، کوئی الٹے سیدھے نام نہ دھرے گا، کوئی کچھ دیر کے لیے گھٹائیں چھائیں گی، بادل برسیں گے اور پھر دھوپ ہو جائے گی، لیکن میں جب تک ایسے سائے میں چھپ جاؤں گی کہ کوئی میرا سایہ بھی نہ دیکھ سکے گا۔ اذن کے لیے میرے کمرے میں کچھ عزیز آ گئے ہیں۔ تمہارا نکاح جاوید اسلم ولد رئیس احمد بالعوض 5000 مہر معجل سکہ رائج الوقت کے ساتھ کیا جاتا ہے، تمہیں منظور ہے؟ یہ آواز تیر کی طرح میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی ہے۔ آنکھوں کے سامنے ترمرے ناچنے لگی ہیں، میں کانپ رہی ہوں۔ دور تک اندھیرے اجالے پھیل گئے ہیں، کدھر جاؤں کچھ سوچ نہیں پا رہی ہوں۔ آخر کار میں نے انگلی اٹھائی، نگ ہونٹوں کے قریب آ گیا ہے، اذن کے کلمات دہرائے گئے ہیں۔ سلمیٰ جواب دو۔ اس آواز نے میرے بوڑھے والدین کی آبرو سمٹائی ہے۔ تمہارا نکاح جاوید اسلم ولد رئیس احمد سے بالعوض 5000 مہر معجل سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے، تمہیں منظور ہے؟ میں خیالوں کے گرداب میں الجھ گئی۔ کئی سوال نشان میری آنکھوں کے سامنے پھیل گئے۔ کسی نے میرے کان میں کہا ہے، زندگی کے لیے ہے، خودکشی گناہ ہے، بزدلی ہے۔ یک میری انگلی ڈھیلی پڑ گئی اور بس میں اتنا ہی کہہ سکی ہوں، جی۔ تو ناظرین، آپ کو یہ افسانہ کیسا لگا؟
اپنی بہترین رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ آپ نے مجھے اپنی محبتوں سے نوازا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ شکریہ۔